اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سوالت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو باقی رکھنا اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر نظر ڈالیں تو ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر، پہلا نمبر ہے 9923223361 اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح لیکن مدد پابندی کے ساتھ ضرور کریں اور ہم کو مضبوط سپورٹ کریں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر ترکی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، رجب طیب اردوغان آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے صدر ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم سب مسلمانوں نے ان کو لے کر بڑی امیدیں لگائی تھی کہ یہ اسلام کا، مسلمانوں کا بڑا قائد، بڑا رہبر ثابت ہوگا، مگر سب نے دیکھا کہ فلسطین پر ہونے والے ظلم کو لے کر اور اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر رجب طیب اردوغان کوسوں دور تک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ خیر، اللہ ہے، سب کی پکڑ ہوگی۔ اسی ترکی سے خبر آ رہی ہے کہ ترکی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز مبینہ کارٹون پر ہنگامہ ہوا۔ مسلمانوں نے بڑھتے ہوئے مسلمانوں نے ترکی میں زوردار آندولن کیا، اور اس میگزین کے دفتر میں، وہ میگزین جس میں پیغمبر اسلام کی توہین کا کارٹون چھاپا گیا تھا، اس میگزین کے دفتر میں مسلمانوں نے زوردار انداز میں توڑ پھوڑ کی۔ آخر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور مشتعل عوام کو ہٹانے کے لیے آنسو گیس کے گولے بھی ڈالے گئے۔ خبریں آ رہی ہے کہ اس کارٹونسٹ کو، اس ملعون، اس شیطان، اس مردود کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مزید 3 یا 4 لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ جو مسلمانوں کے بلکہ کسی کے بھی مذہبی جذبات سے کھیلے، ایسے شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، کیونکہ ابھی ہمارے ملک، ہمارے پیارے دیش بھارت میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ماحول خراب کرنے کے لیے کچھ آتنکوادیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور پھر دنگے فساد کا ماحول بنتا ہے۔ لیکن ہم اپیل کرتے ہیں بھارت کی سرکار سے بھی اور دنیا کی تمام سرکاروں سے کہ کسی بھی مہان پروش یا کسی بھی مذہب کے خلاف مذاق بنانے والے کو کڑی سزا دی جائے۔ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سالوں سے حماس مجاہدین کو ختم کرنے کے نام پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے غزہ اور فلسطین کو ختم کر دیا۔ 70,000 سے
زیادہ سول سٹیزنز عام شہریوں کا قتل کر دیا، مار دیا، بم اور گولیوں سے انہیں اڑا دیا۔ اسرائیلی آتنکوادیوں نے ہاسپٹل، اسکول، رہائشی عمارتیں اور بازاروں اور مارکیٹوں کو بھی نہیں چھوڑا اور غزہ کو تقریباً ختم کر دیا۔ لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ حماس کے خلاف، یعنی اس مجاہدین کی تنظیم کے خلاف مزید کارروائی کرنے سے اسرائیلی آرمی چیف نے انکار کر دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے خلاف مزید کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، اس کا کہنا ہے کہ اگر حماس کے خلاف مزید کارروائی کی جاتی ہے تو پھر یہ خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 7 جولائی کو امریکہ جائیں گے، یعنی اپنے ناجائز ابا کے پاس جائیں گے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ مزید اور آگے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے وہ مشہور گانا سنا ہوگا، دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا۔ جی ہاں، ابھی خبر آئی ہے امریکہ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی پریزیڈنٹ ہے اور ان کے بڑے جگری دوست، دنیا کے سب سے مالدار آدمی، جی ہاں، ایلن مسک، دونوں کی دشمنی ہو چکی ہے اور نفرتوں کی دیواریں مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایلن مسک پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایلن مسک کو حکومت کی مدد سے آگے بڑھنے میں موقع ملا، حکومت کی معاونت پر ایلن مسک کا ڈپینڈ ہے، ایلن مسک حکومت کی مدد اس پر ٹکا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی تو پھر جناب ایلن مسک نے بھی شدید تنقید کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا اور کہا کہ جناب میری کمپنیوں کی تمام سرکاری امداد بند کر دیں، میری ایک خواہش ہے کہ امریکہ کو دیوالیہ نہ ہونے دیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ امریکہ کا دیوالیہ نکل جائے۔ ایلن مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک انداز میں جواب دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے میں کوئی مانے نہ مانے، لیکن ایلن مسک کے پورے پلیٹ فارم کا بڑا رول رہا ہے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں نا، بدماش لوگ کسی کے نہیں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور چور چور موسے بھائی بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ایلن مسک پر ٹرمپ نے تنقید کی تو ایلن مسک نے بھی ٹرمپ کو کڑا اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ میری کمپنیوں کو دی جانے والی تمام حکومتی امداد بھی بند کر دی جائے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ 15 ہی دن کے اندر ختم ہو گئی۔ جی ہاں، اسرائیلی آتنکوادیوں نے غزہ کے وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے میں غزہ کو ختم کر دیں گے، مگر اسرائیل کی جنگ ختم ہو گئی۔ تقریباً اسرائیل اب تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا، مگر غزہ ختم نہیں ہوا۔ فلسطین اور غزہ کے حوصلے ختم نہیں ہوئے ہیں، مگر ایران سے جب اسرائیل نے جب چھڑ دیا تو ایران بھی سپر پاور ہے، ایران نے ناکو چلے چبوا دیا اور اتنا دھویا کہ نیتن یاہو کو اپنے ابا حضور سے مدد مانگنی پڑی اور وہاں بھاگنا پڑا، مگر ناجائز باپ نے بھی عین وقت پر مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ خیر بعد میں 2 ہی دن بعد میں ناجائز بچے کا برا حال امریکہ کو ستانے لگا اور پھر امریکہ بھی میدان جنگ میں اتر گیا اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے، مگر ایران نے امریکہ کو بھی ایسا جواب دیا کہ امریکہ بھی تل ملانے لگا، بل ملانے لگا، بھونکنے لگا اور چلانے لگا۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران سے جو اسرائیل کی حالیہ جنگ ہوئی ہے اس میں اسرائیل کو 51 کروڑ ڈالر کے ہتھیار دینے کا اعلان اسرائیل کے ناجائز ابا امریکہ نے کر دیا ہے۔ میں پہلے ہی دن سے ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہا ہوں کہ جنگ کا اصل ذمہ دار کہیں بھی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ ہی چاہتا ہے 2 ملکوں میں جنگ ہو۔ جنگ ہوگی تو امریکہ کا سب سے بڑا کاروبار ہے ہتھیار بنانا اور ہتھیار بیچنا۔ اب دیکھیے آپ، پہلے ایران سے جنگ لڑ لیا، جی 7 دن تک کے ہاتھ بھی نہیں ڈالا،
جب اسرائیل کے سارے ہتھیار ختم ہو گئے تو پھر اسرائیل کا ہتھیار لینے کے لیے امریکہ کے پاس اب اعلان، بڑی خبر آ گئی کہ $51 کروڑ کے ہتھیار امریکہ اسرائیل کو دینے والا ہے. یعنی اصل مجرم اور آتنکی امریکہ ہے جو جنگ کرواتا ہے اس لیے کہ اس کا کاروبار چلے. بڑی خبر آ رہی ہے یہاں تھائی لینڈ سے، تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے، تھائی لینڈ کی آئینی دستوری عدالت نے وہاں کے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کے اختیارات ختم کر دیے. جی ہاں، منگل کے روز وہاں کے وزیر اعظم کے اختیارات فوری طور پر ختم کرتے ہوئے وزیر اعظم کے طرز عمل پر باقاعدہ انکوائری، تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ عدالت نے دیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ اقدام کمبوڈیا کے ساتھ جاری سرحدی بارڈر کے تنازع میں اٹھایا گیا ہے. عدالت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق 7 ججوں نے اس فیصلے کے حق میں اور 2 نے اس فیصلے کی مخالفت میں ووٹ دیا. اور جب 7 کی ووٹ آ گئی تو پھر وزیر اعظم کے اختیارات کو تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے ختم کر دیا. یہ خبر ہندوستانیوں کے لیے اتنی اہم ہے کیونکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا ہے. جی ہاں، آپ دیکھو کہ پاکستان سے جب ہمارا جو کچھ بھی ہوا اس میں کس طریقے سے ہمارے جوانوں کی جانیں گئی. لگاتار پاکستان بارڈر سے آتا ہے، آتنکوادی حملے کر کے چلا جاتا ہے. کبھی پلوامہ میں ہمارے فوجیوں کو مار دیتا ہے، RDX گھسا دیتا ہے، تو کبھی پہلگام میں 400 کلومیٹر دور آ کر ٹورسٹ کو مار دیتا ہے، سول سٹیزنز کو مار دیتا ہے. جی ہاں، لیکن کوئی بھی وزیر اعظم کو سسپینڈ کرنا اور اس کے اختیارات اور پاور چھیننا تو دور کی بات، وزیر اعظم کے خلاف خبریں بھی نہیں چلتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کی میڈیا ہی رکھیل کا کردار ادا کرتی ہے. اور تھائی لینڈ میں دیکھیے کہ ذمہ وزیر اعظم پر وزیر اعظم کے اختیارات کو چھین لیا گیا اور ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری بھی شروع ہو گئی ہے. مگر ماشاءاللہ ہمارے یہاں وزیر اعظم چاہے کتنا ہی برا ماحول بنا دے اور کتنا ہی ملک کا ستیہ ہو جائے، وزیر اعظم کے اختیارات کو ختم نہیں کیا جاتا ہے. اور وزیر اعظم کبھی پریس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پریس اور میڈیا کے سامنے بھی نہیں آتے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون میں مسئلے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.